والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. آج جو قرآن پاک پڑھا گیا اس میں 19ویں پارے کا آخری پاؤ ہے اور 20واں پورا ہو گیا. ہمارا 20 پارے پورے ہو گئے الحمدللہ. ہماری 2/3 منزل مکمل ہو گئی. اب 1/3 منزل باقی ہے. 20 پارے پورے ہو گئے, 10 باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح پڑھنے کی, سننے کی, اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک سورت ہے, سورۃ النمل. نمل کے معنی آتے ہیں چونٹی. نمل کے معنی ہے چونٹی. چونٹی کے نام کی بھی ایک سورت ہے قرآن میں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے وہ چونٹی کے نام سے ہے. اور واقعہ اس صورت میں تقریباً شروع سے لے کر 3-4 صفحے تک ہم اس پورے کو, تلاوت تو میں نے 2-3 آیتوں کی کی ہے, لیکن 3-4 صفحے کے پورے مضمون کو کور کریں گے ہم انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تو کہنے لگے کہ اے لوگو, اللہ نے ہمیں انسانوں کی زبان بھی سکھائی ہے اور جانوروں کی, پرندوں کی, ساری مخلوق اس کی آواز ہم پہچانتے ہیں. کوئی میاؤں میاؤں کرتا ہے, کوئی بھوں بھوں کرتا ہے, کوئی کائیں کائیں کرتا ہے. جتنی مخلوق ہے, جتنے پرندے ہیں, ان کی زبان میں جانتا ہوں. علمنا منطق الطیر, پرندوں کی زبان ہمیں سکھائی گئی ہے. تو پرندے ہمارے اعتبار سے تو چیچا چیچا کرتے ہیں, لیکن یہ ان کی زبان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا مطلب رکھا ہے. اور انسانوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان سکھائی گئی. اب ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک سفر پر جا رہے تھے اور ایک ایسی جگہ گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا. بڑی تعداد میں وہاں چونٹیاں تھیں. جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر گزرتے تھے تو راستے میں آنے والے جانوروں کو ان کے جنگلوں سے جو ہے انہیں روک دیا جاتا تھا کہ ابھی ایک طرف ہو جاؤ اور لشکر گزرے گا, تم جو ہے دائیں یا بائیں طرف ابھی ٹھہر جاؤ, جب لشکر گزر جائے تب تم یہاں سے گزرنا. یعنی جیسے انسانوں کا ٹریفک مینیج کیا جاتا ہے جب کوئی بڑے آتے ہیں, ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جانوروں کا ٹریفک بھی مینیج کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں, اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو. ظاہر ہے کب چونٹی آدمی کے پیر میں آ جاتی ہے کس کو پتہ ہے, اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر, جو اس نے اپنی ساتھنوں کو اور اپنے چونٹا چونٹیوں کو جو اعلان کیا, وہ سن کر ہنسے, وہ سن کر مسکرائے اور کیا کہا, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین.
یہ دعا ایسی جامع دعا ہے، اس دعا پر اگر آپ بات کریں یا اس دعا کو آپ سیکھ لیں یا اس دعا پر کا آپ جو ہے اپنا معمول بنا لیں. یعنی سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، چونٹی اپنے ساتھ والیوں کو اعلان کر رہی ہے کہ جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے. سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز سنتے ہیں، اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے مداومت عطا فرمائیے، مجھے کنسسٹنسی عطا فرمائیے، مسلسل پابندی اور استمرار کے ساتھ کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے دی ہیں، جو آپ نے میرے والد کو دی ہیں، اور مجھے مداومت کے ساتھ اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ میں اعمال صالحہ کرتا رہوں جن سے آپ راضی ہو جائیں. میں اعمال صالحہ کرتا رہوں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور شامل کر لیجئے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں، اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. دیکھو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ مجھے شکر گزار بنا دیجئے. یہاں جملہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ یا اللہ مسلسل تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے. یعنی میں ہمیشہ نعمتوں کا کیا کروں؟ آج نعمت کا شکر ادا کر دیا، کل نعمت کی ناشکری کر دی. آج تکلیف آئی اس پر صبر کر لیا، ایک مرتبہ بھی صبر ہو گئے کہ یا اللہ مسلسل میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے. کیا بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ چونٹی کی بات سن کر اللہ کے شکر کی دعا کر رہے ہیں؟ کیا بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ کوئی بڑا آدمی آتا ہے اور اس کی عزت میں لوگ اس کو جگہ دے دیں، اس کی عزت میں، ایک ہے اس کے ڈر سے اس کو جگہ دے دیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے اس کو جگہ دے دو ورنہ وہ جو ہے ظالم ہے، جابر ہے، ہمیں مار ڈالے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا. ایک وہ ہے کہ جس کو جگہ دیتے ہیں کہے کے لیے لوگ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں لوگوں کی عزت ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس چھوٹی سی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے میرا کتنا مرتبہ اور میرا کتنا احترام اور میری کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال رکھی ہے کہ یہ خود سے آپس میں جو ہے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جگہ دے دو، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں ان کو جگہ دے دو، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں ان کو جگہ دے دو. تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا جو ہے شکر کا احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق میری تعظیم کرتے ہوئے جو ہے مجھے جگہ دینے کے لیے اعلان کر رہی ہے. تو اے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں ہمیشہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں. جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں، جو نعمتیں آپ نے میرے والد کو عطا فرمائی ہیں، میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھے ہمیشہ اس کی توفیق دیجیے کہ میں وہ اعمال کروں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، اور اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھے کیا کر لیجیے؟ شامل فرما لیجیے. اب ظاہر ہے نبی کی دعا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو یہ دعا، یہ الفاظ جو ہوں گے کیا ہوں گے؟ جامع الفاظ ہوں گے، کمپریہنسو الفاظ ہوں گے، ہے نا. ایک مبارک ذات کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی مشقت کر کے وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اور وہ دعائیں جو حدیثوں میں ہیں، کہ وہ دعائیں براہ راست اللہ نے ہمیں دی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مانگ کر جو ہے وہ ہمیں تحفے میں دی ہے. یا تو اللہ نے، یہ دعا ہمیں کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی. میرے بندو، سلیمان علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا مانگی تھی، تم بھی ان الفاظ میں کیا کرو؟ اللہ سے دعا مانگو. اب لشکر چل رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب حاضری لگی تو ایک پرندہ غائب تھا. حاضری لگی تو ایک پرندہ غائب تھا، اس کا نام ہے ہدہد.
ہم لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، عام طور پر کم نظر آتا ہے. ایک ایسا چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی جتنی چونچ نیچے ہے اتنی ہی ایسی ہی شکل کی کا سینگ، ایک سینگ اس کے سر پر ہے. چونچ جتنی ہوتی ہے ایک جانور کی، ایک پرندے کی، اتنا ہی سینگ جیسا اس کے سر پر اگا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایسے نظر آتا ہے جیسے دو طرف جو ہے ایک تنکا ہے اور بیچ میں ایک چھوٹا سا منہ سی موٹی سی شکل بنی ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ پرندوں کی حاضری لی اور فرمایا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا ہے، کہاں ہے وہ، کیوں غائب ہے، میں اسے عذاب دوں گا، میں اسے سزا دوں گا، میں اسے ذبح کر دوں گا. یا تو وہ اپنی حاضری کی یا غیر حاضری کی کوئی بنیادی وجہ بیان کرے. تھوڑی دیر ہوئی اور وہ پرندہ آ گیا اور حاضر ہو کر اس نے کہا کہ سلیمان، اے ہمارے آقا، میں ایک ایسی انٹیلیجنس لے کے آیا ہوں آپ کے پاس جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کے پاس ایک ایسی چھپی ہوئی خبر لے کر آیا ہوں. میں آپ کا اسپائی ہوں، میں آپ کا کیا ہوں، میں آپ کا جاسوس ہوں، اور میں آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں. میں نے دیکھی ہیں ایسی چیزیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور میں وہ باتیں آپ کے پاس سے قبیلے سبا سے لے کر آ رہا ہوں، اور وہ سچی خبر ہے. تو سلیمان علیہ السلام پرندے سے باتیں کر رہے ہیں. سلیمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پرندے سے باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بتاؤ کیا دیکھا، کہاں گئے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ ملک فلسطین میں. اور پرندہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یمن سے. پرندہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یمن سے. فلسطین اور یمن کے بیچ میں تقریباً نہیں تو 2500-3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پرندہ وہاں سے آ رہا ہے اور خبر دے رہا ہے. کیا خبر دے رہا ہے؟ کہ میں نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا جو بادشاہ، جو رانی ہے، جو کیا ہے، جو رانی بنی ہوئی ہے، اور اسے بہت کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کے پاس ایک بڑا عرش ہے، بڑا تخت ہے. میں نے دیکھا اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں. میں نے کیا دیکھا؟ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو ایسا بنا رکھا ہے کہ اسی میں وہ مگن ہے، اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسی میں وہ مگن ہے. سجدہ کرتے ہیں شیطان کو، سورج کو، اللہ کو چھوڑ کر. اور اللہ شیطان نے ان کے لیے سجا دھجا کر ان کے کام کاجوں کو پیش کیا ہے. بس وہ ہدایت سے دور ہیں اور رہبری سے جو ہے پیچھے دور رہ گئے ہیں اور گمراہی والی زندگی گزار رہے ہیں. کیا کام کر دیا بتاؤ؟ اسے ہدایت کا بھی پتہ ہے، اسے وحدانیت کا بھی پتہ ہے نا. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ چاند و سورج کی پوجا کرنا کفر اور شرک ہے نا. اتنی بڑی خبر لے کر آیا. تو کہتے ہیں چلو ہم اس کی جانچ کریں گے کہ یہ تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو. اگر تم سچے ہو تو چلو ٹھیک ہے، ہمارا کام کرو، ہمارا خط لے کے جاؤ، ہمارا پتر لے کے جاؤ، اور خط لے جا کر انہیں دے کر آؤ. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اور ان کا جواب بھی لاؤ. تو کہا جاؤ میرا یہ خط لے کر اور جا کر اس رانی کو دو، اور پھر ان کے پاس سے واپس آؤ اور جواب لے کر آؤ. کیا کرو؟ جواب لے کر آؤ. چنانچہ اب یہ نہیں بتا رہا قرآن کہ پرندہ گیا اور خط دیا. قرآن سیدھا وہاں پہنچ گیا کہ رانی کہتی ہے اے میرے سرداروں، اے میرے سرداروں، میرے پاس ایک عظیم تحریر آئی ہے، میرے پاس ایک بڑی تحریر آئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ گیا، اس نے دیا. تو قرآن جو ہے
وہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں جو غیر اہم ہوتے ہیں نا، ان کو مضمون لمبا نہ ہو اس کے لیے قرآن چھوڑ دیتا ہے. بھئی یہاں بھیجا اور پھر آگے بات کر دی سیدھی کہ وہ جا کر اس نے خط دے دیا اور اس نے خط پڑھ لیا اور پڑھ کر اپنے سرداروں کو بلایا اور بلا کر ان سے کہتی ہے کہ مجھے میرے پاس بھیجا گیا ہے، میرے سامنے ڈالا گیا ہے ایک خط جو بڑا ہی باوقت ہے. تو لوگوں نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا سلیمان نے بھیجا ہے. اور خط کیا ہے؟ خط میں 2 سینٹنس ہیں. خط میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے سنا نا آج تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا سورت کے بیچ میں، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ فرام سلیمان. یعنی خط لکھنے کا دستور جو آج ہے وہ پہلے سے ہے کہ جب آپ کوئی خط لکھتے ہو تو فرام سو اینڈ سو لکھتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام لکھ رہے ہیں فرام سلیمان من سلیمان. کیا جملہ ہے؟ خط لکھنے سے پہلے لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ایک جملہ ہے. بڑے لوگ جو ہے نا وہ لمبی تحریریں نہیں لکھتے کہ بیگم آپ خیریت سے ہوں گی، ہے نا، آپ کے کام کاج برابر چل رہے ہوں گے، کھانا کھا لیا ہوگا، کپڑے پہن لیے ہوں گے، نہا دھو لی ہوں گی. ہم لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو فالتو کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا. تو کوئی فالتو کی بات نہیں. کیا ہے؟ اللہ تعلو علیہ وقتونی مسلمین. جیسے آج کل کرتے ہیں نا بڑے لوگ، سرنڈر کر دو، ہے نا، ہاں ہمارے سامنے یہ سرنڈر کر دو، یہ کرو، یہ مت کرو. تو سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مقابلے پر مت آؤ. ایک جملہ لا تعلو علیہ، مجھ سے بڑے مت بنو، چپ چاپ مطیع اور فرمان بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. مجھ سے بڑے مت بنو، چھوٹے بنو اور اطاعت کر کے اور ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے بس آ جاؤ. کاغذ بند. کاغذ کیا ہو گیا؟ تحریر پوری ہو گئی. ایکس پر لکھ دیا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ چلے آؤ چپ چاپ. تو کیا کہہ رہی ہے؟ خط سنا دیا. اب کہتی ہیں اے میرے سرداروں مجھے بتاؤ، مشورہ دو، کیا کروں میں ابھی کچھ طے نہیں کر رہی، یہاں تک کہ تم مجھے مشورہ دو. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو رانی جی، ویسے تو ہم طاقتور ہیں، بڑی فوج ہے ہمارے پاس، آپ جو چاہیں گی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال فیصلہ آپ کریں اور غور کر لیں کہ کیا مشورہ دیتی ہیں، غور کریں کیا مشورہ دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم فیصلہ نہیں کرتے. وہ کہنے لگی کہ بڑے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، جب کسی گاؤں میں آتے ہیں، کسی بستی میں آتے ہیں، کسی دیش میں جاتے ہیں تو خوب فساد مچاتے ہیں اور وہاں کے بڑوں کو چھوٹا بنا دیتے ہیں، عزت داروں کو جو ہے چھوٹا کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی بڑے لوگوں کا کام کاج ہوتا ہے. اس لیے میں پہلے چیک کرنا چاہوں گی. کیا کرنا چاہوں گی؟ ٹٹولنا چاہوں گی. میں بادشاہ سلیمان کو کچھ ہدیے بھیجتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ کچھ گفٹ، اپنا ایک نمائندہ بھیجوں گی اور اپنے نمائندے کے ذریعے سے جو ہے کیا کروں گی؟ بہت سارے ہدیے تحفے، جیسا کہ دستور ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو ہدیے تحفے بھیجتا ہے. میں بھیجوں گی ان کے پاس ہدیے اور دیکھوں گی کہ میرے جو قاصد ہیں، میرے جو لوگ ہیں، وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں، کیا جواب لے کر آتے ہیں. ان کو بھانپنا ہے، ان کو سمجھنا ہے وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں، ان میں کتنا لالچ ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں، کیا جواب ملتا ہے. تو ٹٹولنے کے لیے ایک جو ہے پورا قافلہ گیا اور بہت سارے ہدیے تحفے، ہاتھی، گھوڑے اور جو بھی چیزیں وہ بہتر سے بہتر چیزیں ہدیے میں دے سکتی تھی وہ انہوں نے دی. جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا ان کا قاصد، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے
مال دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو، تم شاید مال دے کر مجھے مال والا بنانا چاہتے ہو یا میری مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو جو جتنا اللہ نے مجھے دے رکھا ہے نا، جتنا اللہ نے مجھے دے رکھا ہے یہ تمہارے عطیات سے بہت زیادہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے ان ہدیوں کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم تمہارے ان ہدیوں سے کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور تمہارے ساتھ اپنے آرڈر میں اپنی بات میں کیا کر دیں گے، نرمی برت دیں گے۔ ارجع الیہم، انہیں سب کو واپس لے جاؤ، یہ سب ہدایہ کیا کرو، واپس لے جاؤ، ہم نے جو بات کہی تھی وہ کرو، ورنہ ہم لے کر آئیں گے ایسے لشکر جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا، جن کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور ہم نکال دیں گے وہاں سے تمہیں ذلیل کر کے، اور سب بیکار ہو جائے گا، تمہارا دھرم ہو جائے گا۔ تو میسج پہنچ گیا، لوگ واپس گئے، انہوں نے بتا دیا بھائی بات کچی نہیں ہے نا، بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کی بات تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے شروع کر دیا، ایکم یأتینی بعرشہا، اس کا عرش، ان کا عرش دکھایا گیا سلیمان علیہ السلام، دیکھو یہ اس کا تخت ہے جس کے اوپر وہ براجمان ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھتی ہے اور اپنے لوگوں پر حکم چلاتی ہے، راج کرتی ہے۔ تو اپنے سرداروں سے کہا، وزراء سے کہا کہ کوئی ہے جو اس کا تختہ اٹھا لائے، کوئی ہے جو اس کا کیا کرے، تختہ اٹھا لائے، تاکہ ہماری طاقت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہو جائے گا، ہماری طاقت کا کیا ہو جائے گا، ایک چھوٹا سا سیمپل ہم دکھا دیں گے اس کو، اس کے آنے سے پہلے کوئی اس کا تختہ یہاں لے آئے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں ایک جنات تھا، عفریت اس کا نام ہے، جناتوں میں عفریت یا تو اس کا نام ہے یا عفریت کا مطلب ہے بالکل بڑا اور لمبا چوڑا طاقتور جن۔ وہ کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا، بس آپ کا یہ بیان ختم ہو اتنی دیر میں، ہاں جیسے میں کوئی کہوں آپ کو کہ بھائی ذرا جاؤ فلاں چیز لے آؤ، اور کتنی دیر میں لاؤ گے، بس آپ کا بیان پورا ہوگا اتنی دیر میں آ جائے گی۔ تو اس عفریت نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس کو چھوڑیں، اور میں یقیناً طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اس پر صبر نہیں آیا، کیا کہہ رہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کا اس شخص نے جو آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اس کے پاس اللہ والا علم تھا، اس کے پاس کیا تھا، ایک پہلا آدمی جو تھا اس کے پاس جسمانی طاقت تھی، اور دوسرا آدمی تھا جس کے پاس اللہ والا علم تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکو، لے آؤں گا، کتنی دیر میں، کہ حضرت میں بھی لا کے دے سکتا ہوں، کہا کتنی دیر میں، کہ آپ یوں کرو، آنکھ کو آنکھ بند کرو پھر آنکھ کھولو تو یہاں آپ کو تختہ مل جائے گا، مجلس ختم ہو اس کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سلیمان صاحب نے آنکھ بند کی، آنکھ بند کر کے کھولی۔ ایسا تو جنت میں ہوگا بھیا، ایسا تو نہ ہوگا، جنت میں ہوگا کہ یہ چاہیے کہ جی آنکھ بند کرو پھر آنکھ کھولو تو جو کھانا چاہیے آپ کے سامنے موجود ہے، جیسا آپ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ۔ کیا تصور کر سکتا ہے کوئی آدمی دنیا میں جی آنکھ بند کرو آپ کو تخت حاصل ہے؟ تو اس شخص نے جس کے پاس اللہ والا علم تھا اس نے کہا میں ابھی لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس، آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے، آپ آنکھ بند کرو۔ تو جب آنکھ بند کر کے کھولی تو اپنے سامنے اس کا تخت موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تب کہا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ کیسے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا،
یہ میرے رب کے فضل سے ہوا. آدمی کو چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں لیکن اس کا دل ہے نا اس پر مطمئن ہو کہ یہ میرے اللہ نے کیا ہے, یہ میرے اللہ نے کیا ہے, میرے رب نے کیا ہے. آدمی کو جب زیادہ کامیابیاں ملتی ہیں, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری کامیابیاں جب آدمی کو ملتی ہے تو آدمی کے دل میں ایک قسم کی نخوت شیطان پیدا کر دیتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ تو ہوں, میں بھی کچھ تو ہوں, کہ میرے کام بنتے ہی جا رہے ہیں. کہ نہیں, تم کچھ نہیں ہو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری باری رکھی ہے, تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ ہے, اس لیے تمہارے کام جو تم چاہتے ہو وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. کاروبار میں, شادی میں, گھر میں, فلاں میں, چلا میں, آپ جو سوچتے جاتے ہو, جو کرنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں کر دیتے ہیں اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہو. ھذا من فضل ربی. اور اس کے بعد بڑی بات ہے, یہ ہمارے سیکھنے سمجھنے کی ہے, سب ہمارے لیے یہ ساری باتیں کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرا ہو جاتا ہوں. اللہ مجھے آزما رہا ہے, اتنی بڑی طاقت دے دی مجھے, اتنی بڑی طاقت دے دی. پرندوں کی زبان سکھا دی, جانوروں کی زبان سکھا دی. چونٹیاں بھی جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھتی ہیں, محسوس کرتی ہیں, ہے نا, اور وہ سلیمان علیہ السلام کی عزت کر رہی ہے نا. پرندے اتنا سارا کام کر رہے ہیں. ایک پرندہ 2000-3000 کلومیٹر, کیا ہمارا ہوائی جہاز اور کیا ہمارے پانی کے جہاز اور کیا ہماری ٹیکنیک کا پرندہ جو ہے وہ خبر لے کے آ رہا ہے, پھر میسج دینے کے لیے جا رہا ہے, پھر وہاں سے خبر لے کے آ رہا ہے نا. کیا آدمی دنیا میں زمین میں ٹکے نہیں؟ انسان, یہ تو نبی کی شان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکر کرتا ہوں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور یاد رکھو, اگر تم شکر کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. اگر شکر کرو گے تو شکر کا نفع تمہیں ہوگا, اور ناشکری کرو گے تو اللہ کو کیا لینا دینا ہے تم سے, وہ تم سے چھین کے کسی اور کو دے دینا اگر ناشکری کرو گے. چلو جو ہے تخت آ گیا. اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں جلدی اس کو کیا کرو, کیا کہتے ہیں, تھوڑا چینج کرنے کو, اس کا انٹیریئر اور اس کا ایکسٹیریئر جو ہے نا اس کو ذرا موڈیفائی کرو, چینج کرو جلدی سے. اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے اس کو ٹھیک ٹھاک تھوڑی شکل اس کی بدل کا, اس کو بدلو. میں دیکھوں گا کہ جب وہ آتی ہے تو سمجھ پاتی ہے کہ یہ اسی کا ہے یا نہیں سمجھ پاتی. اس کی سمجھ کو ٹٹولنے کے لیے اب جب وہ آ گئی تو اس سے پوچھا, دیکھو ہمارے پاس بھی تمہارے جیسا تخت ہے, کہ یہ تو بالکل میرے جیسا ہی ہے, یہ تو بالکل میرے والے جیسا ہی ہے. قیل اہٰذا عرشک. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے, کہ ہاں بالکل سیم ہے, بالکل سیم ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ہمیں پتہ چل گیا تھا اور ہم مطیع اور فرمان بردار ہو کر آپ کے پاس آ چکے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. جب یہ خاتون آئی, اتنی سمجھدار تھی, اتنی فہیم عورت تھی. کہتے ہیں کہ جب یہ آئی تو آتے وقت نہ صرف یہ کہ یہ مطیع ہوئی بلکہ مسلمان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اسلام اور حق قبول کر لیا. بت پرستی سے, سورج و چاند کی پوجا کرنے سے توبہ کر لی. کہہ رہی ہے کہ انکار کرنے لگی وہ کہ اب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرے گی. پہلے وہ غلطیوں پر تھی. قیل لها ادخل الصرح. اس سے کہا گیا کہ آؤ محل میں چلتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ محل میں کچھ ایسا بنا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ نیچے پانی تھا اور پانی کے اوپر اس پانی کو کانچ سے کور کیا ہوا تھا. پانی کو کیا کیا ہوا تھا؟ کانچ سے کور کیا ہوا تھا. اور وہ پانی جو ہے وہ اندر جو ہے جھول رہا تھا, پانی اندر جوش مار رہا تھا, جس سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ آگے پانی ہی ہے
آگے کیا ہے؟ کانچ نہیں ہے، بلکہ پانی زمین پر پھیلا ہوا ہے اور پانی جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ وہ جو کوئی حوض ہے، کوئی پانی کا نالا ہے جس میں سے مجھے گزرنا ہے، اس لیے اس نے اپنے پائچے چڑھا دیے۔ اس نے کیا کر دیا؟ اپنے پائچے چڑھا دیے اور اپنی کم علمی کا ثبوت دے دیا، اپنے لا علم ہونے کا یا سلیمان علیہ السلام کی ٹیکنیک کے نہ سمجھنے کا کیا دے دیا؟ اس نے ثبوت دے دیا، اور اس نے اپنی جو ہے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ قال انه سحر ممرد من قواریر، تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی پنڈلیاں نہ کھولیں، یہ ایک پانی کا حوض ہے جو کانچ سے اوپر اس کو بند کیا گیا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، تو وہ کہنے لگی کہ میرے رب، میں تو ظالم ہوں اور میں ایمان لے آئی اور مطیع ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت پر۔ میں ایمان لے آئی اور مطیع اور فرمان بردار بن گئی اللہ رب العزت کی، سلیمان علیہ السلام کے سامنے، جو اللہ سارے عالموں کا رب ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ قرآن نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو تنوع ہے، اس کی جو کوالٹی ہے کہ ایک طرف جنت بیان ہو رہی ہے تو جنت بیان ہوتے ہوتے جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ آدمی خوشی میں تھا اور پھر دکھ کی بات آ گئی، آدمی دکھ میں تھا اور اچانک خوشی کی بات آ گئی، احکام اور مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی قصہ اور واقعہ بیان کر دیا۔ تو قرآن جب آدمی پڑھتا ہے، اگر سمجھ کر پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ جو ہے وہ ہر قسم کے منظر سے گزرو گے، جس میں سیر و تفریح بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، رونا بھی ہے، خوشی بھی ہے نا، خوف اور ڈر کی کیفیت بھی ہے، مزہ بھی ہے، اور آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر گزار بنائے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا بھرپور شکریہ ادا کریں۔ ساری خوبیاں اور بھلائیاں جو کچھ اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق کرنا، سنت و شریعت کے موافق زندگی گزارنا، اور یہ سمجھنا کہ روزی اللہ کی طرف سے ہے۔ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، ناشکری کرنے سے روزی نہیں آتی، بلکہ اور روزی کی برکت اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔